شرمیلا صاحبہ، آپ ظاہر ہے کہ حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ جو معاشی کامیابیوں کے جو اشاریے ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں، آپ پیپلز پارٹی کیا مطمئن ہے ان سے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ آپ کے دونوں مہمانوں میں سے کوئی بھی اس معاملے پہ مطمئن تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ پاکستان رانا صاحب میں مطمئن ہے غربت ختم ہو گئی۔ نہیں، رانا صاحب ظاہری بات ہے حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب کچھ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک آن گراؤنڈ بہتری آئی نہیں ہے۔ ستی صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں 40% لوگ جو ہیں وہ غربت کی شرح سے نیچے ہیں۔ اٹس اے ہیوج نمبر، ہیوج نمبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل بیر منیمم کے اوپر رہ رہے ہیں، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ بہتری کب آئے گی؟ جب عام آدمی کو کھانے پینے کی اشیاء میں کمی کا سامنا ہوگا، قیمتوں کے اندر ظاہر ہے۔ جب ایک عام آدمی جو ہے اس کے پاس صحت کی بہتر سہولتیں میسر ہوں گی، صاف پینے کا پانی ہوگا، بچے اچھے اسکول میں جا سکیں گے، جو تنخواہ ہاتھ میں آئے گی اس سے وہ کچھ خرید سکیں گے، اپنا گزر بسر کر سکیں گے، بجلی کے بل دے سکیں گے، گیس گھروں میں آ سکے گی۔ اس وقت اس سچویشن کے اندر انفارچونیٹلی کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ دیکھیے، اس وقت بھی ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہیں۔ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ٹیکس کا نیٹ بڑھائیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کے اندر جو ٹیکس ایویژن ہوئی ہے اس کو ختم کریں۔ آج بھی آپ کا ایف بی آر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں 608 بلین جو ہے وہ ٹارگٹ سے شارٹ فال ان کو ہوا ہے۔ تو اگر آپ اتنا بڑا ٹیکس تو وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے شرمیلا صاحبہ وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں نا، پتہ نہیں 1000 کے قریب گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نیپرا کو آپ دیکھیے تو جی وہ اپنی تنخواہیں خود بڑھا رہے ہیں۔ ایف بی آر والے جو ہیں وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں، ان کو انسینٹیو دیے جا رہے ہیں، اس انسینٹیو کے باوجود جو ہے وہ ٹیکس شارٹ فال آپ کے پاس آ رہا ہے، جبکہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ پس چکی ہے، مر چکی ہے۔ پروفیشنل جو ہیں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ جو بیچارے جو تنخواہ دار لوگ ہیں اس کے اوپر آپ نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے لگا دی، ان کو نچوڑ کے ان کا خون چوس لیا آپ نے۔ باقی جو بڑی بڑی چیزیں تھیں وہ ان کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ آپ کی تاجر دو اسکیم جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، آپ انڈسٹری کو آپ نے بٹھا دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ میکرو انڈیکیٹرز دیکھیں گے تو چلیں جی آئی ایم ایف کا قرض آپ کے پاس ہے، آپ ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تھوڑی بہتری کی جانب جا رہی ہے۔ اب اسٹاک ایکسچینج میں کتنے لوگ جو ہے انویسٹ کرتے ہیں؟ 25 کروڑ کی عوام میں مشکل سے 2.5-3 لاکھ جو ہے انہوں نے انویسٹ کیا ہوگا، لیکن جو غریب آدمی ہے، جو ایک متوسط تو مجھے شرمیلا صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا، لیٹ می آسک دیٹ کوسچن کہ یہ سارے مطلب آپ کے پاس تو پوری چارج شیٹ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ان کو کرنی چاہیے نہیں کر رہے، تو اس کے اندر دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کا جتنا ساتھ دیا جا رہا ہے وہ بھی نہ دیا جائے، کہ وہ ظاہر ہے کہ چل نہیں پاتے، آپ کے بغیر تو چل نہیں سکتے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کابینہ میں شامل ہوں، کابینہ میں شامل ہو کر آپ اپنا ان پٹ دیں، یا پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ کے نمبرز ہوں گے تو آپ وہاں پر بھی اپنی بات منوا سکیں گے، یا جو منسٹریز آپ کے پاس ہوں گی آپ اس کے اندر لوگوں کو ریلیف دے پائیں گے۔ وونٹ دیٹ بی نائس؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے، دو چیزیں اگین آپ کے جواب کے دو حصے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کابینہ، ابھی بھی انہوں نے کابینہ کے اندر جو ممبران ہیں، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، there are some very good people who have been inducted into the cabinet، لیکن 50 ممبر کی کابینہ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس ملک میں آسٹیرٹی ڈرائیو ہو رہی ہے، جہاں پر آپ کو اپنی ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے، جہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز بند کر رہے ہیں، ملازمین کو نکال رہے ہیں، جہاں پر آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز لانے تھے جو کہ آپ نے اپنے بجٹ میں کہے، جو آپ کے منسٹر آف فائنانس روز کہتے ہیں، وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں پورے سال میں نظر نہیں آئے، سوائے اس کے کہ آپ نے ایویشن کو ضم کر دیا ڈیفنس کے اندر، اور کوئی 150 نوکریاں تھیں وہ ختم کر دی۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے، پی آئی کی پرائیویٹائزیشن آپ کر نہیں پائے، لیکن کروڑہا روپے آپ نے ان کے کنسلٹنٹس کو دے دیے، وہ پیسہ ضائع ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ کابینہ میں آ کے کیا فائدہ ہوگا؟ پالیسی تو پرائم منسٹر دیتے ہیں نا، اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پرائم منسٹر صاحب کوشش نہیں کرے، میں سچے دل سے بات کہنا چاہتی ہوں کہ آئی ایم شیور پرائم منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہوں گے،
لیکن باوجود اس کے اگر آپ مقروض ہیں نا، جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو ان کی شرائط پوری کرنی ہے. لیکن پوائنٹ اس کے مقروض شرمیلا صاحبہ یہ تو آپ نے وہ گلی موقع نا ادھر آ کے ایگریکلچر ٹیکس بھی لگا دیا چاروں صوبوں کے اندر. جو کسان پہلے ہی مر چکا تھا، ویٹ اسکینڈل پچھلے سال آیا تھا، اس کے اوپر 3 انکوائریاں بٹھائی گئی. آج تک ہمیں نہیں پتا کہ اس انکوائری کا رزلٹ کیا ہوا، کون ذمہ دار ہے، کس کو سزا ملی، کس کو نہیں ملی. کسان مر گیا. لیکن مجھے یہ بتائیں شرمیلا، یہ 100 باتوں کی ایک بات آپ نے یہ کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کچھ کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے کیونکہ مقروض ہیں، جن سے قرضہ لیا وہ قرضہ دینا ہے، اور قرض میں جکڑی حکومت کچھ کر نہیں سکتی. اب لیٹس ریورس دا رولز. اگر آپ لوگ ان کی جگہ ہوتے تو کیا ڈفرینٹ کر پاتے؟ اگر آپ نے بھی قرض لینا ہوتا اور قرض لیا ہی ہوتا تو پھر یہ جو سائیکل جو چل رہا ہے یہ تو چلتا ہی رہتا ہی ہوئی، تو کیا فرق کیا ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ہم اتنی بڑی کابینہ نہ رکھتے، ضرورت نہیں ہے نا کابینہ کی. ایک وزیر آرام سے 2 وزارتیں چلا سکتا ہے. ایک وزیر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی، بجلی، تنخواہ، فلاں، ہر چیز، اسٹاف، یو ڈونٹ نیڈ سچ اے بگ کیبنٹ. ایک ملک جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس کو اتنی بڑی کابینہ کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی بغیر وزارتوں کے اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور کرتی ہے اور کر رہی ہے. ہم نے بجٹ سے بھی پہلے کہا تھا کہ ہم سے بجٹ ڈسکس کریں. ہمارے پاس بھی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، ہم سے نہیں کنسلٹ کیا گیا. گوئنگ فارورڈ بھی آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کے نا پیپلز پارٹی کو قانون سازی پہ بھی کنسلٹ نہیں کیا جاتا. ہم کہتے ہیں کوئی دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، ایک طریقہ ہوتا ہے ایک اچھا کام بھی برے طریقے. چلے اب کافی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، کافی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. بہت ساری میں ذرا رانا صاحب سے اس کا جواب لے لوں. جی ابھی آپ کو پھر دوبارہ موقع دیتے ہیں. رانا صاحب سنا آپ نے، یہ تو آپ کے ساتھی مطلب اتحادی نہ صحیح لیکن آپ کے ساتھ ضرور ہیں اور انہی کے بلبوتے پہ آپ کی حکومت ہے، وہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے. آئی مین وہ کہتے ہیں کہ نمبر تو ہیں لیکن کابینہ میں اضافہ جو کیا ہے، واٹ واز دا پوائنٹ؟ دیر از نو پوائنٹ. دیکھیں کیبنٹ میں ایکسپینشن تو ایک وزیر کے پاس 3 4 وزارتیں تھیں، اور یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کس کھلاڑی کو کہاں کھیلنا چاہیے. لیکن وہ آسٹیریٹی کو بنیاد بنا کے کہہ رہی ہیں کہ اس حساب سے نہیں بنتا تھا. 11% دیکھیں آئین کے مطابق 11% جو ہے وہ کیبنٹ کا سائز ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے نمبرز کے مطابق، تو وہ ابھی بھی اس سے نیچے ہے. اور میں یہاں یاد دلانا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو 86 کے قریب کیبنٹ کا سائز چلا گیا تھا. تو یہاں اگر آپ نے منسٹر آف اسٹیٹ بنائے ہیں جو جونیئر منسٹرز ہوتے ہیں تو ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ ایکسپیرینس گین کریں، وہ ڈیلیور کریں اس ٹیم کے اندر ایڈ آن، اور یوتھ کے ممبرز جو ہیں وہ آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا کمبینیشن دیا ہے. اور اب آپ بالکل ہمیں ان سے ڈیلیوری کے حوالے سے آپ سوال پوچھیں. ٹیم بنانا پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، آئینی حق ہے. انہوں نے ٹیم جو ہے وہ میدان میں اتار لی 1 سال. اور دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ بالکل ہمیں ادراک ہے، یہ جتنا ذکر کیا ہمایوں صاحب نے یا میڈم نے کیا، یہ بالکل چیلنجز ہیں پاکستان کے. غربت کی شرح 40% پہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں ایک بڑے نمبر کے ساتھ 8-9%، 6% کے ساتھ اپنی جی ڈی پی کو گرو کروانا ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی جی ڈی پی 6% پہ گرو کرتی ہے تو آپ کا ایک بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ آ جاتا ہے. آپ کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے اور آپ ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی نہیں ہے. تو اس کے سٹرکچر کو چینج کرنا اور دوبارہ اس بوم بس سائیکل میں نہ جانا چیلنج ہے. گروتھ کی طرف ہم آج بھی بڑھ سکتے ہیں تیزی سے، لیکن یہ گورنمنٹ کی ترجیح نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی ترجیح یہ ہے کہ ہم نے اب پاکستان کو ایسے گرو کرنا ہے کہ وہ سسٹینیبل ہو، کہ ہم 6 کے بعد 1% پہ نہ آئیں، 6 کے بعد 8 پہ جائیں، 8 کے بعد 9 پہ 10 پہ جائیں. تو اس کے لیے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ ہو رہی ہیں، چاہے وہ ایف پی آر ہو، چاہے وہ کامرس منسٹری ہو، فائنانس ہو، انڈسٹری ہو، وہ سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں. پاور سیکٹر کی ریفارمز ہوں، آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے ہوں معاہدے. آپ کی بجلی کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، ابھی آپ کی پیٹرول کی قیمتیں نیچے، وہ تو گرمیوں میں پتہ چلے گا. سارا کچھ کیا جا رہا ہے. we'll have to see کہ گرمیوں میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے. ابھی تو موسم سرما کئی ملک کے حصوں میں تو اختتام کو پہنچ گیا ہے، تو وہاں پر پھر پتہ چلے گا بل جب آئیں گے.